بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک غریب کا واقعہ، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک غریب آدمی بدو، رات کے وقت وہ کہیں سے بیچارہ صبح سے چلا تھا، مدینے پہنچتے اسے رات ہو گئی۔ اس نے ڈٹتے ہوئے نہ خیمہ باہر لگا لیا، جہاں رات ہوئی نہ آدھی رات کو پہنچا مدینے تو اس نے باہر خیمہ لگا لیا۔ بیوی اس کی امید سے تھی، بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، بیمار ہو گئی۔ اس نے خیمہ لگایا، بیوی اندر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پہ تھے، رات کو ساتھ ہی غلام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وہ آگ جل رہی ہے، تھوڑی سی پتہ کرو کون ہے۔ تو آپ کا غلام پتہ کرنے گیا تو بدو نے ڈانٹ دیا، کہنے لگے جاؤ، تمہیں کیوں بتاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے، کہنے لگے مسافر بھائی بتا تو صحیح۔ کہنے لگا چھوڑے، میں آپ کو کیوں بتاؤں، میں کون ہوں، کیسے آیا ہوں۔ خیمے کے اندر سے کرہانے کی آواز آ رہی تھی، کوئی در سے چیخ رہا ہے، بتا ہمیں کیا بات ہے۔ کہنے لگا میں فلاں بستی فلاں علاقے کا ایک غریب ہوں، امیر المومنین عمر فاروق سے ملنے آیا ہوں، اور رات ہو گئی تو یہاں خیمہ لگا لیا ہے، صبح میں ان سے مل کے چلا جاؤں گا۔ تو رات کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا، تو میری بیوی امید سے تھی، اب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، پاس کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو ٹھہر، میں ابھی آیا۔ چہرے پہ نقاب ہے، اسے بتایا نہیں کہ میں ہی امیر المومنین ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے گئے، اپنی جوزہ سے کہنے لگے اگر تجھے بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو حاصل کرو گی۔ کہنے لگی کروں گی۔ تو کہنے لگے چل پھر میرے ساتھ، بہت بڑا اجر ہے، ایک دوست کے ہاں ولادت کا وقت ہے، ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لو۔ اس عورت نے تھوڑی دانے لے لیا، گھی لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگیں لکڑیوں کو اکٹھا کر لیں، میں اس کی بات بتا رہی ہوں جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اس کی بات بتا رہی ہوں جو گلی سے گزرے تو شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے، اس کی بات بتا رہی ہوں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر تو وہ ہے کہ 950 سال حضرت جبرائیل بھی اس کی شان بیان کرے تو عظمت ختم نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑیوں کو اکٹھی کی، اینٹوں کا روڑا چولہا بنایا، پہنچ گئے۔ آپ کی جوزہ کہنے لگی یہ تھوڑا دانہ ڈال لیں، گھی ڈال لیں اور ایک لکڑی لے کے اس کو ہلائے تیار کریں۔ خود جوزہ اندر چلی گئی۔ حضرت عمر باہر پکانے لگے۔ وہ بدو کہتا ہے میں اس طرح کا ان کے ساتھ بیہیو کرنے لگا جیسے کو کسی چوکیدار کے ساتھ نہیں کرتا۔ میں نے سمجھا کہ عمر نے چوکیدار رکھے ہیں آنے جانے والے مہمانوں کا۔ میں کبھی پانی کا پیالہ مانگتا، کبھی کوئی بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے چلے جاتے، کبھی پانی لاتے۔ میں کہتا تجھے گھی پکانی بھی آتی ہے، کبھی کبھی پکائی ہے؟ تو عمر فرماتے ہیں کوشش تو کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں پہلے بھی کبھی تیری بیوی نے یہ کام کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے یاد نہیں، پوچھ کے بتاؤں گا۔ کہتے ہیں کیا رنگ تھا، کیا انداز تھا، کیا مصطفیٰ کی تربیت تھی، کیا انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے غلاموں کو۔ یہ کس طرح کا امیر ہے، یہ ہانڈیاں پکا رہا ہے، پھوکے مار رہا ہے، ایک غریب کے لیے، دیہاتی کے لیے جسے جانتے بھی نہیں۔ اندر اس شخص کی بیوی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اندر سے بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب کہا نا امیر المومنین مبارک ہو، وہ شخص کہنے لگے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور میں اس طرح دوڑا کہ میری پکڑی گر گئی۔ میں دوڑا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، کدھر جاتے ہو؟ کہنے لگا آپ امیر المومنین ہیں، آپ امیر المومنین، آپ عمر ہیں، کیسر و کسریٰ جس کے نام سے کانپے آپ وہ ہیں، جسے مصطفیٰ نے دعا مانگ کے اللہ سے مانگا وہ والے عمر ہیں، جس کے لیے علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں روز دعا کرتا ہوں وہ والے عمر ہیں، جس کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اللہ سے کہوں گا مولا جو تیرے محبوب کی امت کے حق میں سب سے بہتر تھا، میں اسے خلیفہ بنا کے آیا ہوں، وہ والے عمر ہیں۔
امیر المومنین کی بیوی وہ تو خاتون اول ہوتی ہے، وہ تو ملکہ ہوتی ہے، اور تیری بیوی دائی بن کے ایک غریب کے بچے کے پاس بیٹھی رہی۔ ولادت کے وقت عمر امیر المومنین ہو کے داڑھی ساری دھوئیں سے بھر گئی، تو ڈیوٹی کرتا رہا۔ سیدہ عمر رو پڑے اور اس بدو کو سینے سے لگا کے کہنے لگے، تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے؟ اس شہر کا پتہ ہے؟ اس نے کہا، حضور کہاں آیا ہوں؟ کہا، یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا استقبال نہیں ہوتا، یہاں غریبوں کا استقبال ہوتے ہیں۔ یہاں حضور نے اس اسٹیٹ پہ میرے رسول پاک نے وہ والا رنگ دیا ہے کہ اب غریب سر اٹھا کے جینے لگے ہیں، اب مزدوروں کو عزت ملنے لگی ہے، اب یتیموں نے سر اٹھا کر چلنا شروع کر دیا ہے۔